بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ میں پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین، بظاہر موجودہ حکمران دو تہائی اکثریت زبردستی کے قریب اس کو پہنچا دی گئی ہے، مگر جس طرح زبردستی طاقت دلوائی گئی ہے، کارکردگی صفر ہونے کی وجہ سے حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ ملک پر بوجھ بن گئی ہے۔ سفارتی سطح پر ناکامیوں کی ایک طویل داستان ہے، کرپشن کے قصے زبان زدے عام ہیں، اور حکومت اپنی گرفت مضبوط کرنے کی وجہ سے ناکام ہے، جس کی وجہ سے عوام حکومت سے سخت نالاں ہے۔ ان کا عوام کا خیال ہے کہ ہم نے جسے ووٹ دیا تھا اس لوگوں کو فارم 47 کے تحت ہروا کر ہم پر جعلی حکمران مسلط کر دیے گئے، اور عوام نے موجودہ حکمرانوں کو دو تہائی زبردستی اکثریت دلوانے کے باوجود نہ عوام میں ان کی قبولیت ہو سکی اور نہ ہی ان کی مقبولیت ہو سکی، جس وجہ سے حکومت ایک انجانے خوف کا شکار رہتی ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت بظاہر ملک کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے، لیکن شاید اس حکومت کی بھاگ دوڑ کسی اور کے پاس ہے۔ عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہو تو حکومت کہیں نظر نہیں آتی، سفارتی سطح پر معاملات بہتری کی طرف لے جانے ہو تو حکومت گمنام سی نظر آتی ہے، ملک میں امن و امان ہو تو حکومت تلاش گمشدہ رہتی ہے، صوبوں میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہو تو حکومت کی ناکامیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عوام کی خواہش کے برعکس بننے والی حکومت کی مقبولیت اور قبولیت دونوں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تیسرا راستہ بھی جایا جا سکتا ہے۔ عدلیہ کو زبردستی کنٹرول اور کسی سے کروایا گیا، میڈیا کی آزادی کسی اور طریقے سے نوچی گئی، لیکن جس شخص کو ختم کرنے کے لیے تمام توانائی، تمام زور، تمام سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئے۔ ایک طرف پورے ملک میں زور لگایا جا رہا ہے 5 اگست کو عمران خان کی کال پر لوگ نہ نکلیں، اور اس پر ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف سینئر سیاستدان نے ایک بڑا خوبصورت سا فکرہ کہا۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت اپنے آپ کے لیے ہی بوجھ بن چکی ہے، اپنے آپ کا ہی ان کا رہنا بظاہر ممکن نہیں لگتا، انہیں چلانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کے پاؤں میں اتنی سکت نہیں کہ عوام سے دوری کا بوجھ اٹھا سکے، اور آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں رہی اور زبان میں گفتگو کی سکت نہیں رہی، اس لیے اہم اداروں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ سینئر صحافی محمد علی درانی کہتے ہیں کہ عمران خان کے بچوں کے امریکہ میں لابنگ کی میں اس ڈیولپمنٹ کو لوکل ڈیولپمنٹ یعنی کہ پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے زیادہ اہمیت سمجھا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جس طرح عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں ہونے والی ناانصافی، زیادتیاں اور عوام کے مینڈیٹ چوری کی ڈاکومنٹری دی گئی ہے، ایویڈنس دی گئی ہے، کس طرح ایک شخص پر 10 مقدمے درج کرائے گئے، آنے والے دنوں میں یہ حکومت کے لیے چارج شیٹ بن سکتی ہے۔ محمد علی دورانی کے مطابق انہوں نے کہا کہ بچوں نے بنیادی طور پر کوئی سیاست نہیں کرنی، لیکن باپ کے ایشو کو انہوں نے انٹرنیشنل ایشو بنا دیا، جسے پہلے ہی دنیا کر رہی تھی، مگر حکومت اور عدلیہ کی طرف سے ایسا رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ پوری دنیا پہ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، جو حکومت کی ناکامی ہے۔ ناظرین، اسی لیے زیگم خان صاحب نے کہا ہے نون لیگ رانجو نے اب کون سی مرلی بجانی ہے جو آئین کا قید ہے، آئین کا قیدو نہیں بجا دیتا۔ آئین تبھی مقدس ہوتا ہے جب اس کے تقدس کو مانا جائے،
آئین تو 90 دن میں الیکشن کا حکم دیتا ہے، انہوں نے 1 سال تک الیکشن نہیں کروائے۔ آئین نے کیا کر لیا؟ کیا آئین نے یہ کہا تھا کہ پہلے چینی ایکسپورٹ کرو پھر وہی مہنگی امپورٹ کرو؟ انہوں نے کہا یہ ملک میں مافیا کی سہولت کاروں کا کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے پنجاب حکومت کر بری اب انگلیاں اٹھنی شروع کر گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت تعلیم اور صحت کی سہولتیں دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اسی لیے پنجاب میں پرائیویٹ ہسپتالوں میں روزانہ فری پیشنٹ 2-2 لاکھ روپیہ رسیو کیا جا رہا ہے، اور سرکاری ہسپتال سکول بھوت بنگلے بن چکے ہیں، اور لاہور جیسے سکول شہر میں جو صوبائی دارالحکومت ہے کوئی بھی سرکاری سیکٹری ایم پی ایم این اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنا مناسب نہیں سمجھتا۔ سکول میں ٹیچر تو دور کی بات فرنیچر تک نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کامران خان جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی کے تحفظات کا نہایت سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کسی قیمت پر ایف بی آر کو کاروباری طبقے بلیک میل کرنے یا ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یقیناً تمام بزنس مینوں کو، تاجروں کو ہر قسم کی سہولت دینی چاہیے، سرکاری افسروں کو رشوت کا بازار ختم ہونا چاہیے، لیکن ان کو بھی ٹیکس پورا دینا چاہیے 80 سے 90%۔ بعض کاروباری حضرات جو ارب پتی ہیں ٹیکس چوری کے قصے زبان زدے عام ہیں۔ اس ملک میں نہ سونا نکلتا ہے نہ تیل نکلتا ہے، ایکسپورٹ بہتر کی جائے اور ٹیکس بہتر کی جائے، ملک معاشی طور پر تبھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا، لیکن شاید پرائرٹی ملک کو معاشی طور پر کھڑا کرنا نہیں، اسی لیے ملک کی اکثریت نوجوان جو ملک کے برین ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ملک چھوڑنے پر اپنے اور اپنے خاندان کی عافیت سمجھتے ہیں۔ محمد مالک جو ایئر وے پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کہا جج صاحب کہتے ہیں کہ باقی گلاں تے چھڈو، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں۔ اگر میں اس وقت کہہ دیتا کہ میں جلوس میں تھا مگر میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا تو پھر بھی بری ہو جاتا۔ محمد مالک نہیں، ایسا نہیں ہے بیرسٹر عقیل۔ پھر جج صاحب نے یہ کیوں لکھا؟ جج صاحب نے لکھا کہ جو طریقے انصاف اگر 9 مئی پہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جن پر مقدمات تھے، فیاض چوہان ہو گیا، اندلیب عباس ہو گئی، مراد راس ہو گیا، یا جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، دیکھ رہے سزائیں جرم کی ہوتی ہیں، سیاسی وابستگی کی نہیں، چاہے کوئی کسی سیاسی جماعت سے بھی ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان کے بدلتے حالات موجودہ حکمرانوں کی مشکلات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی موقع پر ڈان کے پروگرام میں تیمور جھگڑا نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا یہ عدالتی فیصلہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ عدالتی فیصلے اس سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اتنے جرم کو مذاق بنانا بھی جرم ہے کہ ایک پولیس والا میز کے نیچے چھپ کر سن رہا تھا، ایک پولیس والا پردے کے پیچھے کھڑا ہو کر سن رہا تھا۔ 10 سال بعد ججمنٹس پر ہم یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے تیمور جھگڑا۔ کیا کسی کے گھر میں چوری جانا، ایک تو وہ گئے ہی نہیں، گواہ ہی جھوٹے تھے، اس بات میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ عمران خان کے گھر جو جاتے ہیں ان کے بیانات کے تضادات گواہوں نے کر دیا ہے۔ چوری گھر میں جانا جائز ہے، پردے کے پیچھے چھپ کے، بھائی بلی ہو چوہے ہو، اور عمران خان کے گھر میں جس پہ 2 قاتلانہ حملے ہوں، لہذا اس قسم کے فیصلے۔ دوسری طرف سینئر صحافی عدنان عادل نے کہا کہ میاں منشا کے گروپ، کہا جاتا ہے کہ میاں منشا پاکستان کے بہت بڑے تاجر ہیں، ارب خرب پتی آدمی ہے، انہوں نے کہا میاں منشا کے گروپ کی بجلی بنانے کی 4 آئی پی پی کمپنیاں ہیں۔ 2023 میں ان 4 کمپنیوں نے اپنی پیداوار صلاحیت کے 19% سے 30% تک بجلی بنائی، اور ان کمپنیوں کے مجموعی طور پر 25.75 ارب روپے صرف کیپیسٹی پیمنٹ کے طور پر ادا کی گئی، جو عوام کو
پاکستان کی عوام کو بلوں میں ٹیکس پیئر میں دیا گیا، 25.75 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ میں دیے گئے، تو پھر عوام کی جیبیں خالی اور اشرافیہ کے بیرون ملک اربوں خربوں بنیں گے۔ تو یہ تو ایک ظلم کی ایک ایسی داستان ہے۔ ناظرین، دوسری طرف چیف جسٹس گرفتار کر لیے گئے، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ کون چیف جسٹس گرفتار کر لیے؟ بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس، بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس MBM خیر الحق گرفتار۔ شیخ حسینہ رجیم کے سابق چیف جسٹس خیر الحق گزشتہ برس کی طلبہ تحریک میں ایک نوجوان کے قتل کے مقدمے میں نامزد تھے۔ یہ سابق چیف جسٹس گرفتار کر لیے گئے، لیکن بنگلہ دیش کے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وزیر اعظم عمران خان کسی بھی طور پر نہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ انٹرنیشنل کورٹس میں جائیں۔ پاکستان کے مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر قوائف اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں، جس پر کچھ دن پہلے ہی حامد میر نے کہا تھا کہ انہیں ایک جو کیپٹل ٹاک کرتے ہیں جیو میں سینئر موسٹ صحافی ہیں، کہ مجھے ایک ڈپلومیٹ کا فون آیا رات 11 بجے کہ اپوزیشن کو کیا ایسی ایمرجنسی ہے کہ رات 11 بجے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ سفارت خانے یہ تمام پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹیں بھیج رہے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں موجودہ حکمران جو نفرت اور انتقام کا بیج بو رہے ہیں، اس کے بارے میں کتنا نقصان ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف بیرسٹر عمیر خان نیازی نے کہا ہے جس بارڈر پر 22 ویلر ٹرک ڈیزل بھر کے آ جاتے ہیں وہاں سے دہشت گرد کیسے نکل آتے ہیں۔ یہ بات 22 ویلر ٹرک نہیں کنٹرول ہوتے تو دہشت گرد سے کنٹرول ہو جائیں گے۔ بیرسٹر عمیر نہیں، دہشت گردوں کو ہماری ایجنسیوں نے پکڑا، کئیوں کو واردات کرنے سے پہلے، دہشت گردی سے پہلے ختم کیا، ایک طویل داستان ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب خاصے بیکے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور خواجہ آصف کی تو گفتگو ایسے سنیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر وقت انہیں یہ خوف ہے کہ کہیں ریحانہ ڈار کا فارم کھل گیا تو ان کی وزارت دفاع کے ساتھ قومی اسمبلی کی نشست بھی ختم ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے اور بیرسٹر گوہر کے درمیان بات ہوئی پروگرام میں۔ رانا ثناء اللہ باتیں نہ کریں، ہمیں اجازت دے، ہم دکھائیں دیں گے کہ تحریک عروج پر کیسے پہنچتی ہے، دنیا کی تاریخ میں بھی اسے یاد رکھا جائے گا۔ اگر عمران خان کے بچوں نے یہاں آ کر کچھ کر دکھایا پھر انہیں لگ پتا جائے گا، جس طرح عوام خان صاحب کے بچوں کا استقبال کرے گی، ایسا کسی کا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے ان کے بچے عمران خان صاحب کے صاحبزادے سیاست نہیں کریں گے، اپنے والد صاحب کو ملیں گے اور بعد میں انٹرنیشنل سطح پر ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ایک چارج شیٹ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے اخبار بند کر کے بجلی کاٹ کر تنہائی میں رکھ کر اور گندا پانی دے کر آپ کو کیا تسکین ملتی ہے، کیوں ملتی ہے؟ 25 کروڑ لوگوں کو کیوں نہیں سوچ رہے جو معاشی عدم استحکام کی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ بات تو سچ ہے۔ دوسری طرف محمود خان اچکزئی نے بھی صاف واضح طور پر کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان دنیا کو ساری کی نظریں پاکستان میں، انہوں نے کہا عمران خان سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ گزشتہ انتخابات یعنی کہ 8 فروری 2024 میں عمران خان کی پارٹی جیت چکی ہے، اور جس انداز میں شہباز شریف کمپنی نے کروڑوں انسانوں کو بندوق کے زور پر دہشت زدہ کر کے اس حکومت کو مسلط کیا ہے، اس کا حکومت کا کہنا حکومت کی بھی توہین ہے۔ محمود خان اچکزئی، ناظرین، یہ وہ حقائق ہے جسے ہمیں ماننا ہوگا۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا عمران خان وزیر اعظم بننا نہیں چاہتے بلکہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم بننا ہوتا تو ان کو روز آفر ہوتی تھی کہ خاموش ہو جائیں، اگلی بار آپ کی ہوگی۔ عمران خان کی بہن نورین اور علیمہ نیازی کی طرف۔ ناظرین، دوسری طرف
بڑی اہم بات صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، جو عمران خان کے دور میں وزیر رہے، مشیر رہے، اب بیرون ملک بھاگ گئے ہیں، دو دو تین تین گھنٹے کی پریس کانفرنس۔ دوسری طرف عالیہ حمزہ نے جس طرح تحریک انصاف کو پنجاب میں متحرک کیا ہے، پنجاب میں خطرے کا الارم بج چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تحریک کامیاب ہوگی، لیکن عوام میں موجودہ حکومت کی نہ مقبولیت ہے، نہ قبولیت ہے، ریجیکشن ہے، ریجیکشن ہے، ریجیکشن ہے۔ ایسے میں خدیجہ شاہ کا کردار نمایاں ہے، جس طرح وہ جیلوں میں بند بے گناہ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ ایسے اگر 10-15 لوگ تحریک انصاف کو مل جائیں گے تو اس حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس پر خدیجہ شاہ کے بارے میں جو دونوں طرف وکٹ کے کھیلتے ہیں خوب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ خدیجہ شاہ نے اس موقع پر جو بات کہی آپ انہی ہی کی زبانی سنیں۔ خدیجہ شاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا، نہ میں نے سیاست میں آنا ہے، نہ میرا کوئی واسطہ ہے۔ ایک میں زندگی کی ایلیٹ کلاس چھوڑ کر، ایک بزنس چھوڑ کر صرف ناحق زیادتیوں کا شکار لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہ مدد کرتی رہوں گی۔ میرا کسی سیاسی جماعت کو آگے یا نیچے لانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران سخت پریشان ہے کہ عمران خان ٹوٹ نہیں رہے۔ خدیجہ شاہ نے کیا کہا آپ ان کی زبانی سن لیں۔ سیٹوں کے اوپر نئے الیکشن کرائیں گے، پھر ان کے اوپر فارم 47 ونرز بنائیں گے۔ تو یہ جو ایک تماشا ہے، یہ کسی سے ڈرنا چھپا تو نہیں ہے۔ اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے کہ اس سب کے اندر چلے آپ نے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو نکالنا ہے، اسمبلیوں سے نکالنا ہے، ان کی سیٹوں پہ اپنے لوگ لانے ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، جو غریب بندہ، جو غریب ہمارا اوریجنل اس میں پسے چلا جا رہا ہے، اس کو تو آپ کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے۔ اس انسان کی تو کوئی زندگی کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ 10 سال کی سزا سنا دیں، 5 سال کی سزا سنا دیں۔ یہ جو ٹرائلیں لگائی ہوئی ہیں، شام ٹرائلس، جو لکھپت میں بھی چل رہی ہے، سرگودا میں بھی چل رہی ہے، فیصلہ آباد میں بھی چل رہی ہے، گوجرانوالہ میں بھی چل رہی ہے، ان کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ کارکن ہیں، لیڈرشپ کے کافی لوگ ہوتے ہیں، اور نیچے جو انہوں نے بھرے ہوئے ہیں وہ کارکن ہیں، اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ اس جگہ پہ تھا نہیں تھا، اس شہر میں بھی تھا یا نہیں تھا، اور ان کے اوپر ان کو یہ ٹرائل سے گزارے، اور پچھلے چند کتنے مہینوں سے گزارے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ ٹرائل کے اوپر آ سکے، کیونکہ وہ روز صبح سے لے کے رات تک تاکہ جو ٹرائل میں ہوتے ہیں ان کی کوئی نوکری نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور اس دن میں ان لوگوں سے پوچھی گی، کیونکہ میں جاتی ہوں، میں خود ٹرائل پہ جاتی ہوں، میرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے سوچا کہ اگر سزا ملتی تو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جیل جائیں گے۔ میں نے کہا یہی آپ کا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا یہی فیصلہ ہے، کیونکہ اگر ہم جیل نہیں گئے تو انہوں نے ہمارے خاندان والوں کو تنگ کرنا ہے، اور ہمارے خاندان اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم جیل نہ جائیں، تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ جیل ہی چلے جائیں۔ ہمارے خاندان والوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم جیل ہی چلے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم یہ ٹرائلز اور بھاگنے کا اور اس سارے تشدد کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ ایک عام آدمی کے ساتھ اس ملک میں یہ آپ اس کے ساتھ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اس کی لائیولی ہوڈ بھی لے لی، آپ نے اس کے گھر کا سکون تباہ کر دیا، آپ نے اس کے بچوں کی زندگی تباہ کر دی، آپ نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ ناظرین، جس ملک میں جمہوری جدوجہد کرنے والا پر درجنوں مقدمہ درج کر دیے جائیں اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے جدوجہد کرنے پہ میری فیملی کو ہراساں کیا جائے گا، تنگ کرا جائے گا، میں جیل میں جانا بہتر سمجھتا ہوں، اور اس کے گھر والے بھی کہیں گے ہمیں گھر تباہ کر دیا بیٹا تمہاری جدوجہد میں، تو اسے جمہوری ملک نہیں کہا جا سکتا۔ خواجہ آصف نے صحیح کہا، ہائیبرڈ نظام ہے۔ ہائیبرڈ نظام کی 1973 میں کوئی آئین نہیں۔ اس حکومت کو کیا نام دوں؟ گمنام حکومت، گمنام حکمران، طاقت کسی اور کے پاس، عہدوں پر کوئی بیٹھا۔ یہی حال ہے عدالتوں میں، یہی عدالت ہے سرکاری اداروں میں۔ کرپشن کی دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، اربوں روپے منی لانڈرنگ سے جا رہے ہیں، اور پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کو آگے لائیں، اداروں کا احترام بھی ہوگا، جمہوریت کا بھی احترام ہوگا، لیکن آئین کی پاسداری میں۔ عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے، صحافی کو اپنا، سیاستدان کو اپنا۔ اگر یاد رکھ لیں، ہارٹ کا قابل، دل کا قابل ڈاکٹر آرتھوپیٹک کی پاؤں کی ہڈی نہیں تو جوڑ سکتا۔ تو جب تک ادارے اپنے حدود میں رہیں اور سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی بلائے عوام کے ووٹوں سے آئیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، اور امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔